الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ لہذا حدیث پاک سے بالکل بات واضح ہے کہ دوران نماز اپنے جسم کے کسی حصے کو کھجلایا نہ جائے اور کپڑے وغیرہ کو سمیٹا نہ جائے، بال کو سوارا نہ جائے اور ناک میں انگلی ڈال کر ناک صاف نہ کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، العزیز کے درس نمبر 49 میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ سامعین کرام، درس نمبر 47 اور 48 میں 7 چیزیں بیان کی جا چکی ہے۔ آج کے درس میں 4 چیزوں کو بیان کی جا رہی ہے۔ نمبر 8، البصاق جہت القبلۃ او عن یمینہ۔ دوران نماز اگر تھوک آ جائے تو قبلہ کی جانب تھوکنا یا پھر اپنے دائیں جانب تھوکنا منع ہے۔ تعجب کر رہے ہوں گے کہ مسجد کے اندر تھوکنا کیسا ہے۔ یاد رہے، اگر مسجد کچی ہے، فرش بھی کچی ہے، تو وہاں پر اگر تھوک آ جائے، اس کو روکنا مشکل ہو رہا ہو، تو نماز میں خشوع و خضوع کو ضائع کرنے کے بجائے بہتر طریقہ حدیث پاک میں یہ بتایا گیا کہ اگر تھوک آ جائے تو اپنے بائیں جانب تھوک دے، سامنے قبلہ کی سمت، اور اپنے دائیں جانب نہ تھوکے۔ عن جابر قال، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، ان احدکم اذا قام یصلی، تم میں سے جب کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، فإن اللہ تبارک و تعالی قبل وجہہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے، فلا یبصقن قبل وجہہ، لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ اپنے چہرے کے سامنے نہ تھوکے، ولا عن یمینہ، اور نہ ہی وہ اپنے دائیں جانب تھوکے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر تھوک آ بھی جائے، اسے روکنا مشکل ہو رہا ہو، تو قبلہ سمت یا اپنے دائیں جانب تھوکنا منع ہے، نہیں تھوکنا چاہیے۔ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَىٰ، اگر اسے تھوکنا ہی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے بائیں جانب تھوکے، تحت رجلہ الْيُسْرَىٰ، اور اپنے بائیں پیر کے نیچے تھوکے۔ فَإِنْ عَجَلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ، لیکن اگر اسے جلدی پڑی ہو، جلدی بازی ہو، فَلْيَقُلْ بِثَوْبِهِ هَكَذَا، تو اسے چاہیے کہ اپنے رومال دستی کو لے کر ایسا کر لے۔ فَلْيَقُلْ کا معنی کہنا نہیں ہوگا، بلکہ یہاں معنی ہوگا فَلْيَفْعَلْ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے کپڑے کے ذریعے سے ایسا کر لے۔ ثُمَّ تَوَى ثَوْبَهُ بَعْدَهُ عَلَى بَعْدٍ، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے طریقہ سکھلاتے ہوئے اپنے رومال کے بعض حصے کو بعض حصے سے لپٹ لیا، یعنی گویا کہ اللہ کے رسول نے تھوکنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ نماز کے دوران اگر تھوک آ جاتا ہے تو کیسے تھوکنا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ دوران نماز جن کاموں کو کرنا منع ہے، ان میں سے 8واں کام یہ ہے کہ اگر تھوک کو روکنا مشکل ہو رہا ہو تو اسے چاہیے اپنے بائیں جانب بائیں پیر کے نیچے تھوک دے اور اس کو رگڑ لے، ورنہ سب سے اچھا کام یہ ہوگا کہ وہ رومال کے ذریعے سے، دستی کے ذریعے سے تھوک کو لے لے، پھر اس کے بعد حصے کو بعد حصے سے لپٹ لے، پھر اس کو رکھ دے اور پھر وہ نماز میں مشغول ہو جائے، اس کی نماز درست ہوگی، اس میں کوئی مضائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ نمبر 9، تشبیک الاصابع، دوران نماز اپنی انگلیوں کو آپس میں ملا کر اس طرح سے رکھے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، اذا توضأ احدکم فی بیتہ، تم میں سے جب کوئی شخص اپنے گھر میں وضو بناتا ہو، ثم اتى المسجد، پھر وہ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد حاضر ہو، کان فی صلاۃ، تو وہ نماز میں ہوتا ہے، حتی یرجع، یہاں تک کہ مسجد سے نکل جائے۔ یعنی اللہ کے رسول نے واضح انداز میں بیان فرما دیا کہ جب کوئی بندہ وضو بناتا ہے تو وضو بنانے کے بعد جب وہ مسجد کی طرف نکلتا ہے تو نماز میں ہوتا ہے، یعنی اسے نماز کی نیکی، نماز کا اجر و ثواب اسے ملنے لگتا ہے، لہٰذا فلا یقل ہاکذا، تو اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وشبک بین اصابعہ،
ही अल्लाह के रसूल ने अपने तमाम उंगलियों को इस तरह से मिला कर दिखाया। मालूम ये हुआ कि वज़ू कर लेने के बाद मस्जिद आने तक, फिर नमाज की अदायगी के बाद मस्जिद से निकलने तक अपनी उंगलियों को इस तरह से ना किया जाए और घुटने पकड़कर इस तरह से बैठा ना जाए। कुछ लोग होते हैं कि अपने घुटनों में इस तरह से उंगलियों को लगा देते हैं और बैठे रहते हैं, तो ये भी तरीक़ा मना है। नंबर 10 कफ़्फ़ु शारी व सौब, नमाज के दौरान अपने बालों को संवारना और कपड़े का ख़ास ख्याल रखना मना है। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, उमिरतु, मुझे हुक्म दिया गया है, अन अस्जुदा, कि मैं सजदा करूं, अला सबअतिन, 7 चीज़ों पर। 7 चीज़ें क्या क्या है इसका बयान पीछे गुजर चुका है। इसी तरह से मुझे ये भी हुक्म दिया गया है कि ला अकुफ़ शारन, मैं अपने बाल को ना संवारूं, वला सौबन, और कपड़े को ना समेटूं। लेकिन आज की हालत देखकर बड़ा अफसोस होता है कि बहुत सारे अहले इल्म भी दौरान नमाज अपने जिस्म को खुजलाना, अपने दाढ़ी का खलाल करना, या फिर सर के बाल को संवरना, या दौरान नमाज सजदे में जाते हुए अपने दामन का खास ख्याल रखना, ये तमाम की तमाम हरकतें करते हैं जो कि मकरूह है और इन तमाम कामों से बचना चाहिए, ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। नंबर 11 तक़दीम रुकबतैहि अला यदैहि फी सुजूद, सजदे में जाते हुए दोनों घुटने को हाथ से पहले रखना मना है। अन अबी हुरैरा क़ाल, अबू हुरैरा बयान करते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, इदा सजदा अहदुकुम, जब तुम में से कोई शख्स सजदा करे, फला यबरुक, तो उसे चाहिए कि वो ना बैठे, कमा यबरुकुल बईर, जिस तरह से कि ऊँट बैठता है, वल यज़ा यदैहि, उसे चाहिए कि वो अपने दोनों हथेली को पहले रखे, क़ब्ल रुकबतैहि, अपने दोनों घुटने से पहले। बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि सजदे में जाते हुए अपने दोनों घुटने को पहले रखता है, फिर बाद में हथेली रखता है, और ये मना है। सही तरीक़ा ये है कि अपने दोनों हथेली को पहले रखें और बाद में अपने दोनों घुटने को रखे, फिर सजदा मुकम्मल करें। तो ये है आज का दर्स। आज के सबक में आपके सामने 4 चीज़ों को बयान किया गया।